بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فداء دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے اوپر شدید دباؤ ہے، یہ شاید بے بس ہو گئی ہے۔ ایک طرف خیبر پختونخوا پولیس کے اوپر پے در پے حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے تھانوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کی چوکیوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ سیاست میں بھی پھنس کر رہ گئی ہے۔ جس طریقے سے خیبر پختونخوا کو بند رکھا جا رہا ہے، بند رکھا گیا ہے، رات کے اس پہر جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، خیبر پختونخوا کا جو ناطہ ہے، جو رابطہ ہے، وہ بلوچستان سے، پنجاب سے، یعنی باقی پورے پاکستان سے کاٹ دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کچھ نہیں کر پا رہی۔ سڑکوں پر جہاں جہاں پہ پولیس نظر آتی ہے، اس کی ڈیوٹی صرف یہ رہ گئی ہے کہ جہاں پہ ممکن ہے وہاں پہ عام لوگوں کو، مسافروں کو یہ بتایا جائے وہاں پہ کھڑے ہو کر کہ جی آگے مت جائیں، آگے راستہ بند ہے۔ یہ بے بسی کا وہ لیول ہے کہ جس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں گیا تھا۔ تازہ خبر آج کی یہ ہے، اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو تاریخ پلٹ چکی ہوگی، تو میں اگر یہ کہوں کہ کل کا جو ایک واقعہ ہوا ہے باجوڑ میں، عمر تھانہ واڑہ ماموند پر ملیٹنٹس نے حملہ کیا ہے اور ایڈیشنل SHO اس میں شہید ہو گیا ہے۔ یہ گلنام الدین اس کا نام بتایا گیا ہے۔ اس حملے میں ایک اہلکار کے زخمی ہونے کی اطلاع آئی ہے، اور پولیس کے جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ملیٹنٹس جو ہیں یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت سیاسی احتجاج جاری ہے۔ تحریک انصاف کے کارکن جگہ جگہ پر موجود ہیں، رات کے اس پہر بھی موجود ہیں، اور کل سے یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں، پرسوں سے ہم یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ جمعے کے دن سے، کہ جب مختلف علاقوں میں یہ لوگ نکلے، پہلے تو ثوابی کے مقام پر موٹر وے کو بند کیا گیا، GT روڈ کو مختلف مقامات پہ بند کیا گیا، اور ہفتے کے روز ہم نے دیکھا کہ مزید اطلاعات آئیں۔ ثوابی انبار انٹرچینج بند، ڈیر اسماعیل خان بھکر روڈ بند، یعنی ڈیر اسماعیل خان سے جب آپ پنجاب کی طرف جاتے ہیں۔ لکی مروت میاں والی روڈ بند، یعنی لکی مروت بھی خیبر پختونخوا کا شہر ہے، یہاں سے آگے پھر پنجاب کا پہلا شہر میاں والی، اور میاں والی کا پہلا علاقہ عیسیٰ خیل آتا ہے، یہ بند۔ ہزارہ موٹر وے، ایبٹ آباد حویلیاں انٹرچینج بند۔ کوہاٹ پنڈی روڈ خوشحال گڑھ پل کے قریب بند۔ اسلام آباد میاں والی سی پیک روڈ یارک ٹول پلازا سی پیک انٹرچینج پر بند۔ اپر کوہستان گلگت شاہراہ قراقرم مکمل طور پر بند۔ پنجاب اور دیگر صوبوں کو جانے والے خیبر پختونخوا کے تمام بڑے راستے بند، مطلب بند۔ یہ صورتحال ہے، اور GT روڈ کو بھی مختلف علاقوں میں بند کیا گیا ہے۔ تمام راستوں پر کارکن بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پہ کارکنوں کی تعداد زیادہ ہے، کہیں پہ کم ہے، لیکن یہ جگہ جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس صوبے کا جو رابطہ ہے باقی ملک کے ساتھ کاٹ دیا گیا ہے، جس صوبے نے مینڈیٹ سے نوازا تحریک انصاف کو۔ خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان، جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جا رہا ہے، یا تشکیل دے دیا گیا ہے، اور وہ میڈیکل بورڈ معائنہ کرے گا، ہسپتال میں معائنہ کرے گا، جیل کے اندر نہیں بلکہ ہسپتال منتقل کیا جائے گا۔ کس ہسپتال منتقل کیا جائے گا اس حوالے سے فی الحال وضاحت نہیں ہے۔ الشفا ہسپتال جو ہے ایک اسلام آباد میں ہے، اور ایک بتایا جاتا ہے کہ راولپنڈی میں ہے۔ دونوں میں جو آنکھ کے ماہرین ہیں یہ موجود ہیں، اور اس میڈیکل بورڈ میں کون کون سے ڈاکٹرز ہوں گے یہ بھی وضاحت سامنے نہیں آئی۔ کیا ذاتی معالج ہوگا اس میڈیکل بورڈ میں یا نہیں ہوگا، یہ ابھی تک وضاحت سامنے نہیں آئی۔ کیا فیملی کی موجودگی میں یہ سارا عمل مکمل کیا جائے گا یا نہیں، اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں آئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے گئے، یعنی اگر فیملی کی موجودگی میں فیملی کو اطمینان دلائے
دینے کے ساتھ، یعنی اس کی موجودگی میں فیملی مطمئن ہو، تو تب تو ٹھیک ہے، ہم دھرنا ختم کر دیں گے، احتجاج ختم کر دیں گے، راستے کھول دیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر احتجاج ہمارا جاری رہے گا. دوسری طرف محمود خان اچکزئی ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، باقی جو لیڈرشپ ہے اور نچلی سطح کی جو قیادت ہے، جیسے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے اس کے لوگ ہیں، یوتھ ونگ کے لوگ ہیں، یہ زیادہ پرجوش ہیں اور یہ زیادہ جو ہے اپنی قیادت سے بھی پہلے انہوں نے یہ راستے سارے بند کر دیے تھے. پھر قیادت کو مجبور ہونا پڑا، کچھ قائدین آئے اور ان کے ساتھ آ ملے. یہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیادت کے بغیر ان کارکنوں نے پیش رفت کی ہے اور مختلف راستے انہوں نے بند کیے اور احتجاج کیا. کیونکہ گزشتہ 2 راتیں اور 1 پورا دن انہوں نے گزارا اور ظاہر ہے کہ ان کو پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ان کو کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو میں کہیں پہ کسی واٹس ایپ گروپ میں یہ پڑھ رہا تھا کہ لوگوں نے یہ استدعا کی ہے اپنی قیادت سے کہ کم از کم ان کارکنوں کے لیے کھانے پینے کا تو بندوبست کیا جائے. کوئی پیدل آیا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ آیا ہے، کوئی کسی گاڑی میں سوار ہو کے آیا ہے اور اس احتجاج میں حصہ لے رہا ہے. بہرحال خیبر پختونخوا کے عوام شدید تذبذب کا شکار ہیں. کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں. تمام جو لوگ ہیں وہ صوبے کے اندر محصور ہیں، یہ صوبے سے باہر نہیں جا سکتے. ظاہر ہے کہ جب آپ کو جی ٹی روڈ کے اوپر اور موٹر وے کے اوپر آپ کو سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں نظر آتی ہیں آتی ہوئی اور جاتی ہوئی، یہ لوگ پکنک کے لیے نہیں یہ آمد و رفت کرتے. یہ آ رہے ہیں تو پکنک کے لیے نہیں آ رہے، یہ صوبے سے باہر جا رہے ہیں تو پکنک کے لیے نہیں جا رہے. کوئی مزدوری کے سلسلے میں جا رہا ہے، کوئی روزگار ملازمت کے سلسلے میں جا رہا ہے، کوئی علاج کے لیے جا رہا ہے، کوئی پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی پیپر وغیرہ دینے کے لیے، انٹرویو وغیرہ دینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی ہسپتال میں علاج کرانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی غمی خوشی میں شرکت کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ جا رہا ہے. تو یہ سارا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہی عوام پر یہ پلٹ کر وار ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ سے نوازا. اب پتہ نہیں قائدین کو عام لوگوں کی جو تکلیف ہے اس بارے میں اطلاعات پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی، کیونکہ میں جتنے بھی تحریک انصاف سے وابستہ جو یوٹیوب پر کام کرنے والے صحافی ہیں میں ان کو سن رہا تھا تو سب یہی خبریں دے رہے ہیں کہ جی میڈیکل بورڈ اور عمران خان کی آنکھ کا علاج اور پھر عمران خان کی اپنے بیٹوں کے ساتھ بات کروائی گئی سلیمان اور قاسم سے. یہ ساری خبریں ہیں اور عام لوگوں کی تکلیف کیا ہے اس حوالے سے کچھ زیادہ خبریں میں نے نہیں دیکھی، میں نے نہیں سنی. تو یہ ظاہر ہے کہ ساری صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں اور پھر یہ بھی کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ ہے کیا، تو بڑی بڑی خبر جو ہے بڑی بڑی خبریں دینے کے لیے بریکنگ نیوز کے طور پر بیٹھ جاتے ہیں. میری طرح لوگ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں جی یہ دھماکہ خیز خبر آ گئی اور وہ دھماکہ خیز خبر آ گئی. اس میں کہیں بھی عمران خان کی رہائی کی بات نہیں ہو رہی، کہیں بھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ یہ جو علاج کا سلسلہ ہے، یہ جو ہسپتال میں یا میڈیکل بورڈ کی تشکیل یا عمران خان کے ان کے صاحبزادوں سے بات کرانے کی جو خبر ہے، یہ تو سارا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو پھر احتجاج جو ہے یہ کس وقت تک جاری رہے گا، کس وقت تک یہ سلسلہ رہے گا، کچھ اس بارے میں بتایا نہیں جا سکتا. خیبر پختونخوا پولیس کے جو سربراہ ہیں ذوالفقار حمید، وہ برے امتحان سے دوچار ہیں. وہ پس کر رہ گئے ہیں، بلکہ پس کر رہ گئے ہیں. اور ایک طرف وفاقی وزارت داخلہ ہے، وفاقی حکومت ہے جس کے وہ نمائندے ہیں، دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے. اور ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے جس طریقے سے احکامات دیے ہیں اور اگر اوپر سے کوئی احکامات آتے ہیں تو پھر ان پر کس طریقے سے عمل درآمد ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، بہت سارے سوالات ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بار بار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرامن احتجاج ہو رہا ہے. یعنی ان کو شاید خدشات ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا نہ ہو کہ گڑبڑ ہو جائے. یہ میرے سامنے واٹس ایپ پہ تازہ ترین جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، تازہ ترین خبریں بھی آ رہی ہیں
اور یہ حویلیہ انٹرچینج پر جاری دھرنے کے تازہ ترین جو مناظر ہیں یہ ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ہزارہ موٹر وے صبح سے مسلسل بند ہے اور پوری رات بھی بند رہے گی، اور شاید یہ پوری رات کے بعد یہ سارا دن بھی بند رہے، اور یہ صورتحال ہے۔ پولیس بے بس ہے اور ساتھ ساتھ عوام بھی بے بس ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم کس صوبے کے باسی ہیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔